بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 45 کے حصہ دوم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شروع ہوگا حصہ۔ یہ باب تھا باب زیارت اہل الخیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم و طلب زیارتہم و الدعاء منہم و زیارت المواضع الفاضلہ۔ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ ہم نشینی، ان کی صحبت اٹھانا، محبت کرنا، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تو دیندار عورت کو حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ هَذِهِ الْخَصَالَ الْأَرْبَعَ فَأَحْرِصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ فَاظْفَرْ بِهَا وَأَحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِهَا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ عام طور پر نکاح کرتے وقت ان 4 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، پس تم دیندار عورت سے نکاح کرو، اسی کی کوشش بھی کرو اور اس کی رفاقت اختیار کرنے کی خواہش ہو۔ اس حدیث میں فرمایا کہ عام طور پر جو عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کے پاس مال ہو، یعنی اس کے مال سے ہمیں بھی کچھ فائدہ مل جائے، یا پھر وہ اچھے حسب نسب والی ہو تاکہ اس کے حسب نسب کا اثر ہماری اولاد پر بھی ہو، یا وہ خوبصورت ہوگی، حسن و جمال والی ہوگی جس کو دیکھتے ہی یہ دل میں خیال آئے گا کہ یہ میری رفیقہ حیات ہو، یا پھر وہ دیندار ہوگی تو اس کے دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو، یعنی اگر دیندار عورت ہے تو اس کو سب سے زیادہ ترجیح دو۔ اگر دین کے ساتھ اس کے پاس دوسری خوبیاں بھی موجود ہیں تو نور علی نور، لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس حسن و جمال ہے یا اس کے پاس مال وغیرہ زیادہ ہے لیکن وہ دیندار نہیں، تو ایسی عورت کی طرف نکاح کے لیے پیغام نہ بھجواؤ، کیونکہ اس کا حسن و جمال یا اس کا مال جو ہے وہ تمہاری آخرت کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیندار ہے اور اس کے پاس اتنا حسن و جمال نہیں یا بہت زیادہ مال دولت نہیں، تو اس صورت میں تم دیندار عورت سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اس دیندار عورت کی برکت سے تمہاری دنیا کو بھی بہترین کر دے گا اور آخرت کو بھی بہترین کر دے گا۔ تو اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تاربت یدا کا، تاربت کا مطلب، اس کا مطلب لفظی مطلب تو ہوتا ہے خاک آلود ہونا، اور یہ جملہ اکثر ذلت اور خواری اور ہلاکت کے معنی کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں پر بددعا دینا مراد نہیں، بلکہ یہاں پر دیندار عورت سے نکاح کی ترغیب دلانا ہے کہ تم نکاح کرو تو دیندار عورت سے کرو، اگر تم نے اس کو چھوڑ کر دوسری وجوہ پر نکاح کیا تو پھر تم ہلاکت اور بربادی کی طرف جاؤ گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت جب نکاح کے لیے چنی جائے تو دینداری کو مقدم رکھا جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدنا وما خلفنا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ تم ہماری ملاقات کے لیے زیادہ نہیں آتے؟
اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تمہارے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے شوق کو ظاہر فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 40 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بہت دن کر دیے، جلدی آیا کرو۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ ما بین ایدینا و ما خلفنا، اس سے مراد دنیا اور آخرت ہے، یعنی دنیا اور آخرت جو کچھ اس کے درمیان ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کہ ان کی اپنی مرضی سے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زیارت کا شوق تھا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، رواہ ابو داود و ترمذی باسناد لا بأس به۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن ہی سے دوستی کرو، تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں۔ ابو داود اور ترمذی نے ایسی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث میں دو ادب بتائے گئے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، یعنی ساتھی بناؤ تو کس کو؟ صرف مومن کو بناؤ، یعنی مومن کی دوستی کی طرف ترغیب دی ہے۔ اور دوسرا ادب جو بتایا وہ یہ بتایا کہ تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائیں۔ تو اس سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کھانے سے مراد وہ کھانا ہے جو دعوت وغیرہ کا کھانا ہو، یعنی جس پر بلایا جائے، وگرنہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو تو ہم کھانا دے دیں گے، ہم اس پر اجر و ثواب پائیں گے، خواہ وہ ضرورت مند شخص کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فاسقہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہے یا نیک بخت ہے، بلکہ جب وہ ضرورت مند ہوگا تو اس کو کھانا یا پانی، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوگی یا کسی اور طرح سے بھی اگر وہ ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس وجہ سے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس میں جو اسیر جو تھا، جو قیدی ہے، اس کا وہ کافر شخص تھا۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا، رفع حاجت یعنی بھوک سے بچانے کے لیے کافر کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے، تو اس پر بھی ثواب ہوگا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ متقیوں کو کھانا کھلانا اطاعت اور نیکیوں پر اعانت کرنا ہے، یعنی اگر ہم متقین کو کھانا کھلائیں گے تو ہم نیکی کرنے والوں میں اضافہ کر رہے ہوں گے، یعنی ان کی طاقت بڑھا کر ہم اجر و ثواب پا رہے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانا ضرورت مند میں اگر تقسیم کرنا ہے، ضرورت مند کو دینا ہے، تو ہر طرح کے ضرورت مند کو کھانا دینے پر ثواب ملے گا، لیکن جب ہم دعوت کسی کی کر رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں متقی لوگوں کو بلایا جائے بخلاف فاسد کے، یعنی اگر گناہ گار وغیرہ کو بلائیں گے یا کوئی ایسے نامور شخصیات کو بلائیں گے تو اس پر اگر ہمارا دنیاوی مقصد صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کی واہ واہ ہو یا ہمارا جو ہے لوگوں کی واہ واہ ہو یا ہمارا دکھلاوا مقصود ہوگا، تب تو ہمیں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے دکھلاوا نہیں کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی دعوت کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اس میں بدرجہ اولا دعوت دیں اور زیادہ لوگوں کو، ایسے ہی لوگوں کو بلائیں جو کہ متقی اور پرہیزگار ہو، تاکہ ہمارے کھانے کی وجہ سے ان میں طاقت پیدا ہو اور ہمیں اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داود و ترمذی باسناد صحیح، قال الترمذی حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں
کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر آدمی دیکھ بھال کر دوست بنائے۔ ابو داود ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یخالل کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا، بھائی بندی کرنا، اور خلیل خالص دوست کو کہتے ہیں، یعنی دلی دوست۔ الرجل علی دین خلیلی، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوستی کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، کہ دوستی جو ہے وہ انسان کو اسی طور طریقوں پر کھینچ لیتی ہے، یعنی جس کو ہم دوست بنائیں گے اسی کے طور طریقوں کی طرف ہم کھینچ کر چلے جائیں گے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ آدمی جس سے دوستی کرنا چاہے تو اس میں 5 باتوں کو دیکھ لے۔ نمبر 1، وہ شخص صاحب عقل ہو، کیونکہ بے وقوف کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور نمبر 3، وہ فاسق نہ ہو، کیونکہ جو اللہ جل شانہ سے دوستی کرنے میں بے وفائی کر گیا وہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ نمبر 4، وہ بدعتی نہ ہو، کیونکہ بدعتی سے تعلقات کو ختم کرنے کا حکم ہے، نہ کہ تعلقات بنانے کا۔ نمبر 5، دنیا کا حریص نہ ہو۔ ان صفات کے ساتھ اگر ہم دوستی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ بہرحال اس حدیث میں غلط دوستوں کے ساتھ رہنے کو منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ رہنے سے آہستہ آہستہ وہ چیزیں سرایت کر جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے دوست کے طور طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوستی کرنا جو ہے یہ کس قدر اہم معاملہ ہے۔ دوستی کرتے وقت ہمیں دوست کی کتنی چھان بین کرنی چاہیے، کتنا دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ متقی اور پرہیزگار ہے یا وہ فاسد اور گناہ گار ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء مع من احب متفق علیہ۔ وفی روایہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوچھا گیا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کرنا، محبت رکھنا جو ہے اس کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عالم یا بزرگ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے تو وہ آخرت میں بھی اسی عالم اور بزرگ کے ساتھ ہوگا۔ اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو علماء، صلحاء، بزرگان دین سے خالص محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حدیث کا ظاہری مفہوم جو ہے یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ عام ہے کہ قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس حدیث کی تائید میں کئی دوسری حدیث بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے المرء علی دین خلیلی جو ہم نے پڑھی، تو اس میں بھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا، تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت رکھے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو جہاں نیک لوگوں کے ساتھ اگر محبت کرے گا تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، کیونکہ جب وہ نیک لوگوں سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوں کے ساتھ ہی ملائیں گے۔ اور اگر وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے گا جو کہ گناہ گار ہیں، ان کی طرح کا لباس پہنے، ان کی طرح کی بولیاں بولے اور انہی جیسے طریقے کو اپنائے گا، تو اللہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری محبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنائیں جو کہ اللہ کے محبوب ہوں، تاکہ ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ان انس رضی اللہ عنہ
أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعدت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقہ ولیکن احب اللہ ورسولہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہی ہوگے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو. یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کے لیے نہ زیادہ روزے اور نہ زیادہ نماز اور نہ زیادہ صدقہ تیار کر رکھا ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی تھے جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، یہ الفاظ انہوں نے بہت ہی دل سے کہے اور بے شک ان کی محبت بہت خالص تھی، اور جب محبت ہو تو اطاعت آ ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف انہوں نے اپنی زبان کی حد تک نہیں کہا بلکہ یہ ان کے دل سے یہ بات نکلی. تو دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ سے محبت کرے گا وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا. جس بندے کو ایسی محبت کی دولت نصیب ہوگی تو اس کی دنیاوی اور اخروی فلاح و نجات میں کیا شبہ ہے. یعنی وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت نصیب ہو گئی تو اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ محبت اس کے مال و دولت، اہل و عیال سب پر غالب آ جاتی ہے. پھر وہ کوئی کام بھی اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. تو جب ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب بنے گا اور وہ شخص جنتی ہوگا. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت تو رکھتا ہے جبکہ عمل وغیرہ میں وہ ان جیسا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ آدمی قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں میں ہی شامل ہوگا جن لوگوں سے دنیا میں محبت کرتا رہا. تو اب اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کسی نیک آدمی سے محبت کرے تو کیا اس جیسی جنت بھی اس کو مل جائے گی؟ یعنی اسی کے ساتھ بالکل ہی ویسا ہی ہوگا اس کا رتبہ بھی. تو اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ قیامت میں ساتھ ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ محبت والے ان لوگوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے، جو نیچے کی جنت والے ہیں تو وہ اوپر والوں کے پاس چلے جائیں گے. پھر یہ دونوں جنت کے باغات وغیرہ میں ایک ساتھ بھی ہوں گے، وہاں ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی، نیچے کے درجات والے اوپر کے درجات والوں کی ضیافت اور خاطر و تواضع بھی کریں گے. ان سب وقتوں میں یہ ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ مطلب نہیں کہ محبت کی وجہ سے آدمی کو بالکل وہی جنت مل جائے جو اس شخص کو ملی،
یعنی جو اگر کوئی بہت بڑے بزرگ سے محبت رکھتا ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ دونوں کا درجہ بھی ایک ہی ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں تو جائیں گے، دونوں ہی جنتی ہوں گے، لیکن درجات کا فرق ہو سکتا ہے، اور پھر آپس کا جیسے کہ بتایا کہ میل جول کے وقت ان کا ملنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، ہم نیک لوگوں کے ہی ساتھ دنیا میں محبت کریں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔